नाजरीन इकराम, मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज 18 जुलाई सन 2022 है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता वीडियोज़ में पेश की गई पेशीन गोइयाँ 100% कामयाब हुई। 4 रोज़ पहले तो मैंने बताया था कि इमरान खान साहब एक काज के साथ लड़ रहे हैं और नाज़रीन इकराम, काज बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए। ये तो मैं बारहा पहले बात कर चुका हूँ कि 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 काज, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 प्रॉपर टाइम, नंबर 4 प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इमरान खान साहब के पास ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, जबकि उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास कॉज नहीं था। तो इस हवाले से मैंने ये जो बाई इलेक्शन के जो जलसे हुए उनकी मॉनिटरिंग करते हुए नेट पर ही मैंने ये बताया था आज से 4 रोज़ पहले कि इमरान खान साहब के जलसे बहुत भरपूर हो रहे हैं और उन्हें जोश भी बहुत है, जबकि मुस्लिम लीग नून जिनकी क़यादत मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, उनमें जलसों की तादाद जलसों में की जो तादाद है अवाम की वो कम है और जोश तो मफरूज़ था। फिर मैंने ये भी बताया था कि लोग तो इमरान खान से ज़्यादा बेहतर हुकूमत चाहते थे, लेकिन ये तो उससे वर्ष निकली। IMF के नीचे और लेट गई और महंगाई बेखानी हो गई। ये भी बताया था कि अवाम का तादाद कुर्सी से होता है और कुर्सी से तवक्कुआत है। ये जब अवाम ने ये पाया कि इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद जो हुकूमत है ये तो बेहतर नहीं है, ये तो उससे भी बुरी निकली। हालांकि ये तसलसल ही था, इमरान खान साहब की हुकूमत का भी मेरे नज़दीक तसलसल था, एलीट क्लास की हुक्मरानी का, और ये भी तसलसल था उसी पुरानी हुकूमत को ले आने का। तो इसमें फिर एक और फैक्टर बहुत बड़ा भी शामिल हुआ। वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने बर वक्त हिट करके आवाम को ये बताया कि अमेरिका मुझे माजूल करना चाहता है। फिर माजूल कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपने बयानियों को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था, लेकिन साथ ये भी बताया कि ज़माना बहुत गुजर चुका और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जबकि भुट्टो का ज़माना भी सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। वो मीडिया जो था वो मुकम्मल कंट्रोल में था, और सोशल मीडिया जो है ये अगरचे इसको भी मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए से एलीट क्लास ने कंट्रोल तो किया हुआ है, साम्राज्य तबकों ने कंट्रोल तो किया हुआ है कि वो अपने पेड लोगों को बिठाते हैं, ग्रुप्स बिठाते हैं। अब आप देखें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं दाएं बाजू की, उन्होंने बहुत हैवी पेड सोशल मीडिया हाउसेज बनाए। तो नाज़रीन इकराम, मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब अपना जो बयानिया और उस तसलसल के हवाले से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया, फिर उन्हें जान से भी उनकी ले ली साम्राज्यों में, तो ये इसके बड़े गहरे असरात थे। फिर इमरान खान साहब ये बात भी वाज़ेह करने में कामयाब हो गए कि ज़रदारी जो है वो अपने ससुर के बिलावल जो है ये अपने नाना के कातलों के साथ है। फिर इमरान खान साहब की भी वो पेशीन गोई बड़ी दोस्त साबित हुई कि जब मैं इन करप्ट माफिया को हम वो करेंगे तो ये यूनाइट हो जाएंगे। ये पावर में आने से पहले की बात नहीं है इमरान खान। और जो एक और फैक्टर जो शामिल हुआ वो ये कि इमरान खान साहब ने अपने अमल से जो 3.5 साल तक
वफाक में हुकूमत की, तो उस दौरान वो उन्होंने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया था ये बताने में कि वो बेइख्तियार करना चाहते हैं लेकिन ये करने नहीं दिया जा रहा। उसके लिए मिसालें भी दी थी। आज फिर दोहरा लेता हूँ, 2 मिसालें कोट की थी बड़ी, सिक्योरिटी भी बहुत थी। मसलन एक पेज पर हम हैं, एक पेज पर हम हैं। तो फ़ौज और PTI, जबकि फ़ौज का मौक़िफ़ ये होता था हमारे कमांडर इन चीफ का कि हम हर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत के साथ हैं, जो भी हो उसके साथ, ये उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। फिर मैं जो बताऊँ, फिर दोहरा रहा हूँ जो मिसालों को। एक मिसाल तो ये कि हमारे यहाँ जो सरमायादार क्लास है, जो बिजनेसमैन क्लास है, वो उनका मुतालबा रहा है कि हमें नैब की कार्रवाई से बचाए, कि हम लूटते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दूसरे इदारे मौजूद हैं और दूसरे इदारे उनकी अबूत में थे, कंट्रोल में थे। नैब भी अगरचा कंट्रोल में आ जाता है उनके, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो नैब को हमें निकाल दें और ब्यूरोक्रेसी को निकाल दें। ब्यूरोक्रेसी की भी ये डिमांड थी। और ब्यूरोक्रेसी और कैपिटलिस्ट क्लास एक सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत में ये बहुत एफिलिएट आपस में ये यूनाइट होते हैं, वसाइल लूटने के लिए, आवाम को लूटने के लिए, अपने इख्तियारात के हवाले। तो जब मियां मंशा ने कमांडर आर्मी चीफ से जब मुलाकात की थी 2 साल पहले की, मैं आपको बात बता रहा था, तो उसमें यह मुतालबा किया था कि हमें नैब से निकलवा दिया जाए सरमायादारों को और अफसर चाहिए। तो इस पर इमरान खान साहब ने नेक्स्ट डे ही कहा था कि ये मैंने ही भिजवाया था, गोया कि इमरान खान साहब के पास बात है। फिर एक दूसरा मामला आया, वो था आर्मी चीफ के चौथी मुद्दत में वज़ीर आज़म के इख्तियार, कानूनी इख्तियार के बारे में पहली बार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें जो फैसला, जो हुक्म जारी किया गया, वो ये जारी किया गया कि इसमें कानून साजी करें और फिर तोसी करें। चुनांचे इमरान खान साहब ने उसमें उसको पॉलिटिकली हैंडल करने के लिए खुद उस पर अपने इनिशिएटिव लेने की बजाय तो उन्होंने ये सब कुछ उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मसला है जो वही इसको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, वही गिरफ्तारी ग्रुप को कहेंगे, आज पार्टी थोड़ा तो वो तो उनके वेल कंट्रोल हमारे पास दोनों में 1.5 घंटे पास करवाते हैं। और फिर सेनेटर फैसल वाडा जो कि राइट हैंड थे इमरान खान साहब के स्पोर्ट्स में, उन्होंने एक टीवी शो में वो बहुत बड़ा बूट ले गए फौजी को और जिद किया जो वहाँ पे अपोजिशन के सो कॉल्ड अपोजिशन को, माश्ता अपोजिशन की ऐसी ही होती है, तो माश्ता क्लास की ऐसी है। उनका देखो फौजियों ने तुम्हें जूते के लिए 1.5 घंटे के अंदर बिल पास करवा दिया, जैसे आर्मी चीफ का प्रोग्राम 10 मुद्दत का, तो उसमें 10 मुद्दत का वो पास करवा दिया। तो ये एक बात है, यानी इमरान खान साहब ने कोई लम्हा, कोई मर्रा ज़ाया नहीं किया जिसमें तो वो आवाम को अपनी पोजीशन के बारे में ना बता सके। उन्होंने बताया कि मैं तो करना चाहता हूँ, आवाम को इस बात को यकीन आ गया। फिर जब अमरीकियों ने हटाने की कोशिश की तो उसमें डोनाल्ड का जो डिप्टी सेक्रेटरी का जो लेटर आया, जो उसकी इंस्ट्रक्शन दी थी पाकिस्तान के, ये तो हमेशा अमेरिका ने, ज़ियाउल हक भी तो था, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ज़ियाउल हक को एक अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी कंट्रोल करती थी और हज़रत ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक थे, वो काबीना का इजलास छोड़कर दरमियान में जब हो रही होती थी तो फोन आ जाता था तो खिलाफ तो अमरीका से इंस्ट्रक्शनें आती थी कि ये करना है, ये करना है। तो ये सब बातें अब आवाम के पास जो पर, तो उस पर फिर जो एक बुरी कारकर्दगी आई महंगाई की सूरत में, तो उससे फिर आवाम में ये रद्द पैदा करना था। तो इसे मैंने एक मौके पर नाज़रीन इकराम में फिर जो ही इमरान खान साहब को हटाया गया था
میں نے اپنے ایک دوست سے، وہ ایک ریٹائرڈ CSP آفیسر ہیں، تو ان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی. وہ عمران خان صاحب کے فین ہیں اور میں بھی عمران خان صاحب کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. تو میں نے دوران گفتگو ان کے سامنے اپنا یہ آئیڈیا پیش کیا، اپنا انالیسس پیش کیا. میں نے کہا کہ یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گریٹ گیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولرٹی لوز کر رہے ہیں، تو اس لوز کرنے اور پھر معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو اس پر پھر یہ ایک امریکہ کے حوالے سے بات سامنے آئی. تو اس سے پھر عمران خان صاحب نے یہ بیان کیا، تو اس سے لوگ متحرک ہو گئے. اور پھر انہی دنوں کچھ ہی دنوں کے بعد پھر یہ ایک آڈیو بھی، مبینہ آڈیو میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں ہے کہ وہ واقعی درست ہے یا نہیں، لیکن اس کی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی کہ ریٹائرڈ فوجیوں کا ایک ریٹائرڈ فوجی کے لوگ کے پاس اور حمایت میں باہر نکلے. تو ان سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم اسے چلاتے تھے، قدر تک یہ گر پڑتے تھے، پھر چلاتے تھے کئی دفعہ، ایک دو دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی، پھر ہم نے ان کو اکٹھا کیا. تو پھر ہم جب یہ دیکھتے کر بہت زیادہ وہ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اسے اپنے پیروں پر چلنا سکھایا جائے، ٹانگوں پہ. اور اب ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی کے لیے پہلا جائیں، ہم ویلکم کریں گے. تو اس پر وہ نیوٹرل ہو گئے. اچھا، وہ نیوٹرل کا مطلب یہ کہ پہلے تو وہ ایک پیج پہ تھے، پھر وہ اپوزیشن جو کہ گماشتہ اپوزیشن ہے، گماشتہ ایلیٹ کلاس کی اپوزیشن ہے، زرداری وغیرہ یہ کوئی ریئل اپوزیشن نہیں ہے. ریئل اپوزیشن تو عوام ہے جن کی اپنی پارٹی کو آرگنائز نہیں ہے، آرگنائز عوام ہے، ورنہ یہ تو ایلیٹ کلاس ہے. جب ان کو موقع ملتا ہے یہ خوب لوٹتے ہیں. اور نواز شریف وغیرہ یہ جو مسلم لیگ نون وغیرہ یہ گماشتہ ایلیٹ کلاس ہیں جو کہ اوپر سمجھوتا ہو جاتا ہے، یا جو میوزیکل چیئر گیم ہے پولیٹیکل، یہ اس کے کھلاڑی ہیں. عوام تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹس میں کتنے کلرکوں کے نمائندے ہیں، کتنے محنت کے نمائندے ہیں، کتنے عوام کے نمائندے. تمام ایلیٹ کلاس ہے، یا ایلیٹ کلاس کے تو پھیلی ہے، تو پھیلی کہ ایلیٹ کلاس کی وجہ سے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام، میں اس حوالے سے میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب. اور پھر ایک اس میں اور بات بھی شامل کی گئی کہ آپ کہہ دیجیے کہ IMF کے تقاضے، مہنگائی کا بڑھنا، یہ سب کچھ وہ انہوں نے بہت کمال طریقے سے شہباز شریف یا مسلم لیگ اور PTI کے اس میں ڈال دیا کھاتے میں، اور جو عمران خان صاحب کو اس سے بجا دیا گیا. بات کا مطلب، لیکن ایک اس سے بڑی بات، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں سب سے بڑی بات ہے، اور ان کے فعلیہ گماشتہ حکمرانوں سے، یہ گماشتہ ایلیٹ کلاس کے حکمران اس سے بجا ہے. اب ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے ذریعے سے ایک اور فیکٹر بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ سی پیک کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں، بلکہ یہ مسلم لیگ کو اس کا الزام لگاتی رہی کہ اس کو بہت ہی سلو ڈاؤن رکوایا گیا. زرداری نے بھی جاتے ہوئے ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا اور پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکمرانی رہی 5 سال، پھر 3.5 سال جو ہے وہ عمران صاحب کی PTI کی حکمرانی رہی. تو PTI وہ گیس کو کنٹینیو نہیں کروا سکی، اس لیے کہ جب ہم نے جمع کی تو اس سے ہم بس ایک نیٹ سیل بات پاکستان کہ وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ اعلان سے کہتے ہیں یا اس کی مرضی کے بغیر. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اپنے دوست سے جو کتھارسس ہوا ٹیلی فون پر، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو ایک مضبوط عمران خان کی ضرورت ہے.
وہ پولیشن حکومت تھی مضبوط جو کہ فیصلے کر سکے، فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے. تو اس کے لیے جو الیکٹیبلز شامل کروا کے لائے گئے تھے، جیسے کہ عمران خان صاحب کو ہماری غلطی ہے، تو اس حوالے سے اسے وہ کیا جائے ایک مضبوط. ناظرین کرام، میں اب آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ پولیٹیکلی بھی یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ سیاسی ٹیکٹس کے حوالے سے بھی بڑی قوت ثابت ہوئی، ناکام ثابت ہوئی. اب وہ کہیں گے آپ کو وہ کیا، وہ یہ کہ جن دنوں الیکشن ہو رہا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا، اور جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے کولیشن کے مشترکہ کینڈیڈیٹ وہ چودھری پرویز الہی. تو چودھری پرویز الہی اب الیکشن جو تھا اس کے لیے ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کروایا گیا جو ڈپٹی اسپیکر نے کنڈکٹ کیا تھا، کیونکہ اسپیکر چودھری پرویز الہی تو پنجاب کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، اس لیے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. جس روز یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا، میری ایک اپنی دوست جناب شعیب بن عزیز صاحب، میں ان کا بہت بنتا ہوں، وہ بہت سیریس ہے، بڑی نظر رکھتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے مجھے پائی کہ ان کی فکری پابند ہے. ایک بس جملہ کہا اور وہ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو اور فوراً اس کا وہ رزلٹ نہیں پاتے. ناظرین کرام، میں نے اپنی سیاسی دو لوگوں کو پایا کہ فوراً ان کے سامنے اگر برا کہنے سے جایا ایسے ہی میں نے خوشبو کا مالک دیکھا. اور پھر شعیب بن عزیز جو ہیں یہ تعلقات عامہ کے سیکرٹری جو ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد ایک ایڈوائزر رہے. امیڈیٹ کا مطلب میں یہ لینا چاہوں گا کہ ہمہ وقت صاحب شہباز پنجاب کے، تو ان سے جب بات ہوئی اس روز الیکشن ہونے جا رہے تھے کہ اس کوشچن پر تبادلہ خیال ہوا کہ اب جب کہ چودھری پرویز الہی نے بائیکاٹ کر دیا ہے تو کیا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جو ہیں جو اختلاف کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے کیمپ میں، تو ان کے ووٹ کاسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر ہم کسی نتیجے پر پہنچے اور کوئی ساتھ بات کیا کہ اب ضرورت ہے کہ وہ ووٹ مناسب یہ ہوگا کہ وہ ووٹ پرویز الہی کو جو بائیکاٹ کر گیا تھا بیلٹ پیپر میں، تو اس کا نام ان کو کاسٹ کروا دیے جاتے یا کاسٹ کروائے ہی نہ جاتے. تو میاں حمزہ شہباز تو بن گئے تھے. اگر یہ ٹیکٹس جسے سیاسی شطرنج کی چال کہا جائے گا کہ اگر یہ اختیار کر لیتے تو پھر اتنے بھاری بائی الیکشن 20 سیٹوں پر کروانے کی قطعاً ضرورت ہے اور یہ ڈسکوالیفیکیشن سے روک جاتے ہیں. اس لیے کہ حمزہ شہباز کو تو صرف کارکردگی کی بنیاد پر آگے بڑھنا تھا اور اس کے لیے اسے اپنی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تو پھر یہ اتنے 20 نشستوں پر جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جو ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیا پارٹی ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے اراکین کو، ایم پی اے کو، تو یہ 20 جگہ الیکشن نہ کریں. اچھا 20 جگہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو موقع ملا اپنا بیانیہ بیان کرنے کا، اور وہ جو بہت سائنٹیفک تھا اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی غریبی کا، پاکستان کے پسماندگی کا سبب جو ہے وہ کمیونٹی کو ناظرین کرام اس سے بچ جاتے الیکشن. اور پھر سال 6 مہینے کی کارکردگی میں پھر دکھاتے تھے لوگ شاید وہ عمران خان صاحب کو ہو گئے. یعنی یہ ایک چھوٹی سی غلطی کر کے جسے کہہ لیں یا حکمت عملی اختیار نہ کر کے ایک عمران خان صاحب کو بڑھایا گیا. اور موجود ہیں
اگرچہ میرا یوٹیوب چینل بہت ہی کم لوگ معمولی تعداد کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پرفارمنس کے حوالے سے اتنا کوالٹی وائز بہتر نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اب کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے عمران خان صاحب جو ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اب وہ سیکنڈ راؤنڈ، بڑا راؤنڈ، مکمل فتح کا راؤنڈ شروع ہوگا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آئندہ ہونے والے الیکشن جو ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کچھ ٹائم لینا چاہیے، بہتر ہوگا عمران خان صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ان کو مہنگائی جو ہونی تھی وہ تو ان کے کھاتے میں چلی گئی، اب عمران خان صاحب کی جو حکومت آئے گی تو اس میں مزید مہنگائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے گی بات، لیکن اس مہنگائی کا جو گراف ہے وہ نیچے بھی نہیں لا سکیں گے، تو یعنی عمران خان صاحب کی تو اس حوالے سے بڑی بہتری ہے۔ تو ناظرین کرام، گریٹ چیزیں ہوں گے آپ، تو اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کہانی میں کیا کہانی چھپی ہے اسے پس منظر میں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع زبردست طریقے سے ملے گا کہ وہ بھاری اکثریت کے ساتھ آئیں اور مکمل کریں۔ اب تبدیلی کا یہ ایک علیحدہ کوشچن ہوگا کہ تبدیلی کا عمل کیسے مکمل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو میں اپنے گزشتہ تمام ویڈیو میں کئی ماہ سے، بلکہ کئی سال سے یہ بات کہتا چلا ہے کہ تبدیلی ورکر لائے گا، تبدیلی عوام لائے گا۔ تبدیلی آتی ہے جو پاکستان کو ریکوائرڈ ہے، وہ تبدیلی آ سکتی ہے ورکرز کی لیڈرشپ میں، عوام کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم اور متحرک کر کے امریکہ کی معاشرہ ایلیٹ کلاس کو شکست دینا۔ یہ ایلیٹ کلاس صرف جو ہے وہ نواز شریف، زرداری یا مولانا فضل الرحمان تک مشتمل نہیں ہے، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ پوری اوپر کی لیئر ہے جس نے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے مسائل جو ہے وہ منتقل کرنے میں مصروف رہتی ہے اور اپنی جائیدادیں اور اثاثے سے باہر نکالتی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے خیالات آپ کو پسند آئے اور آپ سمجھیں کہ عوام تک یہ باتیں پہنچیں، شیئر کیجیے اور لائک اور ڈس لائک یہ آپ کا اختیار ہے۔ میرے خیالات آپ کو پسند آئیں تو تبصرہ ضرور فرمائیے، اس سے مجھے بہتر بننے کا موقع ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وائس آف پیپلز عوام کا چینل ہے، اور اس چینل کو جو ہے وہ عوام میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی سبسکرپشن کی ضرورت ہے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے کیجیے، میرے دوست، اس لیے کہ میں آپ کی کلاس سے ہوں، آپ کے اور آپ ہی کے لیے کام کرنا ہے۔